سے پہلے تو جو رسپیکٹیبل سپیکرز ہیں حریت کے سینئر لیڈرز صفی صاحب، رحمانی صاحب، ساغر صاحب، متین صاحب، جو بھی باتیں آج کی گئی ہیں یہ تو ایک روز کی بات ہے کشمیری قوم کے لیے ہندوستان کے جبر کا مقابلہ کرنا. اور یہ کافی عرصے سے جو ہماری سینئر حریت کی قیادت تھی وہ یہ بار بار بات کرتی تھی، جس میں شہید گیلانی صاحب بھی تھے، یاسین صاحب، شبیر شاہ صاحب، آسیہ صاحبہ، کہ امن کا راستہ اگر ہندوستان جو ہے وہ ہر راستہ جو ہے امن کا وہ اس کو چھوڑ کے وہ اپنی بربریت، چاہے وہ 5 اگست کے بعد جو کچھ اس نے کشمیریوں کے ساتھ کیا، چاہے ہم اپنی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں 27 اکتوبر جو بلیکسٹ ڈے ہے، جو وہ دن تھا جب ان کی آکوپیشنل فورسز پہلی دفعہ وہاں پہ آئی تھیں. تو ہماری حریت کی لیڈرشپ نے، کیونکہ کرنٹ ٹائمز کے ساتھ بھی بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہے پوری اس تحریک کی، کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اب بایولوجیکل وارفیئر ویپنز ہیں، نیوکلیئر ویپنز ہیں، گلوبل ولیج ہے، جیو پالیٹکس کا زمانہ ہے، جیو اکنامکس کا، ورلڈ پیس جو ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی چھوٹی سی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر جو ورلڈ آرڈر اس سے جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ وارننگ بار بار آتی رہی ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ ایک سوسائڈل مشن کی طرف جو ہے مودی کی جو رجیم ہے اس کو لے کے جا رہی ہے. اور ہم نے ابھی جو حال ہی میں مڈل ایسٹ میں دیکھا ہے 7 اکتوبر کو جو حال وہاں پہ غازہ کے اندر کیا جا رہا ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ 5 اگست کے بعد باقاعدہ ایک سسٹمیٹک جینوسائڈ کیا جا رہا ہے، وار کرائمز کیے جا رہے ہیں. اور جو ورلڈ باڈیز ہیں سو کالڈ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن یا جو ٹھیکیدار ہیں امن کے، ان کی طرف سے کوئی پریکٹیکل سٹیپ سامنے نہیں آئے. کنڈیمنیشنز آئی ہیں، رپورٹس آئی ہیں، مگر آج تک کوئی ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا گیا، ان اپریسرز کو، ان آکوپیشنل فورسز کو. اور ابھی جو ہم لوگوں کے پاس 2 ایگزامپلز کانٹراسٹ کرنے کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ ایک وار زون کے اندر اتنی زیادہ فوٹیجز جو ہے سب کے سامنے آ رہی ہیں غازہ کی، جس میں بچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، بیبیز کو ہاسپٹلز میں، لمحہ بلمحہ پوری دنیا کے اندر انفارمیشن کا ایک اٹس این انفلکس آف انفارمیشن ریگارڈنگ واٹس ہیپننگ دیئر. اور اتنا ہی اسی دور کے اندر 21 سینچری میں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ریموٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، جب سیٹلائٹ کا دور ہے کہ یہاں پہ کسی کو بھی ایکسیس نہیں ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی وہاں کی انفارمیشن شیئر کی جا سکتی ہے. ایک میریکل ہوتا ہے کہ وہاں کی کوئی فوٹیج آتی ہیں جو وار کرائمز کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی اس اتنی ہائٹ پہ جو ہے وائلنس ہے ہندوستان کی اسٹیٹ کی طرف سے جو ان امیجنیبل ہے. وہاں پہ بھی کیمیکل ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں، فاسفورس شیلز یوز کی جا رہی ہیں، پیلٹس یوز کیے جا رہے ہیں، ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ، یہاں تک کہ ایمبولینسز کو بھی نہیں چھوڑا جاتا جس کے اندر انجرڈ پروٹیسٹرز آتے ہیں. جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ایمبولینسز کو ان کو مار دیا جاتا ہے، ڈاکٹرز کے اوپر پیلٹس جو ہیں وہ شاور کر دیے جاتے ہیں. اور جب 5 اگست ہوا اس کے بعد کورونا آ گیا تو دنیا کا فوکس ایک اور جگہ پہ چلا گیا، اور تب انہوں نے وہ تباہی مچائی مقبوضہ جموں کشمیر میں ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ کیا. تو اب جو اس وقت جو ٹائم آ گیا ہے ہم لوگوں کو جب بات کرتے ہیں انٹر کنیکٹیوٹی کی، انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو اس انٹرم سیٹ اپ کے اندر جو بہت گلوبل چیلنجز ایکسپوز کیا ہے، جنہوں نے اپریسرز کو، خاص طور پہ انڈیا کو گلوبل فرنٹ کے اوپر، جو انہوں نے سکھوں کو ٹارگٹ کیا ہے کینیڈا کے اندر، اور ان کا جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورک ہے RSS کا، جس کے تھرو وہ کشمیریوں کو بھی باہر کے ملکوں میں ہراس کر رہے ہیں، ان کو تھریٹس دے رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے سری نگر کے اندر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فیملیز اگر باہر کے ملکوں میں جو ہیں وہ اگر انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو ہم آپ کے گھر چھین لیں گے، آپ کی پراپرٹیز کو ڈیمولش کر دیں گے. تو اب یہ کھل کے ان کا جو ریکٹ ہے اس کینیڈا کے انسیڈنٹ، ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے کہ کینیڈا کے جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو انلیگل ایکشن لیا ہے انڈیا نے، جو ان کے 40 کینیڈین ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے ان کی ریووک کر دی ہے ان کا ڈپلومیٹک امیونٹی، جو کہ دنیا میں کہیں بھی آپ کر نہیں سکتے یونیلیٹرلی، اور اٹ فالز انڈر انٹرنیشنل لا. تو ایک کمپلیٹ ایک جنگل لا ہے وہاں پہ بھی. اور اسرائیل بھی جب یونائٹڈ نیشنز میں بھی گئے ہیں، جب وہاں پہ بھی انہوں نے پیپر پھاڑ دیا ہے جو وائلیشنز پیلسٹائن کے حوالے سے جو بتائی گئی ہیں.
تو جب اس طرح کی ڈسٹربنسز دنیا کے اندر آ رہی ہیں تو وی آر ان ورلڈ وار 3, اور ابھی تو چند مہینوں کے اندر الیکشن کیمپین مودی کی فل فلیج شروع ہو جانی ہے. اس کے اندر بھی پتہ نہیں اس نے کون سا وار سٹنٹ کرنا ہے کہ جو یہ 7 اکتوبر کو غازہ کے اندر ہوا ہے, پتہ نہیں اس سے بھی بڑا اس کا پلان ہے کشمیریوں کے ساتھ, تو ہو بھی رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ مزید کرنے کی ہے. تو اب ہم لوگوں کو اس کے اوپر یہ صرف کشمیریوں اور پیلسٹینینز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے گلوبلی اس کی جو آگ جو ہے جو پھیل رہی ہے, جو انسرٹنٹی ہے, اور جو اس کو کوئی بھی اس کا کوئی سٹیک ہولڈر سامنے نہیں آ رہا ہے کہ اس کو روکا جائے. پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہو گئے اور گلوبلی پبلک بھی جو ہے وہ شور مچا رہی ہے. ایمبیسیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, اسرائیل کی ایمبیسی پہ, امریکہ کی ایمبیسی. اسی طرح جو کشمیریوں کا مسئلہ ہے, یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اب بھی دنیا نے اس کے اوپر اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا تو یہ نیا نارم ہو جائے گا جینوسائیڈ وار کرائمز دنیا کے اندر. اینڈ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ کشمیری لوگ جو اس وقت پرامن ہیں 99.9% وہ اسی طرح رہیں گے. یہ ان کی زمین ہے, وہ وارث ہیں زمین کے. جتنے بھی زندہ ابھی بچے ہوئے ہیں یا تو قبر ہے ان کے لیے, اور قبریں بھی نہیں مل رہی. کشمیری واحد قوم ہے اس وقت دنیا میں اور لیڈرشپ ہے جہاں ہمیں لاشیں تک نہیں ملتی جن کو ہم دفنا سکیں. تو یہ اتنے سیریس وار کرائمز ہیں, اور وی ڈیمانڈ ہائی لیول کمیشن آف انکوائری فرام دا یونائٹڈ نیشنز, اینڈ دے شوڈ بی چیلنجڈ. These persecutors, these oppressors, especially جو انڈین اسٹیٹ جو کر رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ انڈر دا ریڈار آف انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل کرمنل لا, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے تھرو ان کو چیلنج کیا جائے ICC کے اندر اور ICJ کے اندر. اور اس کے اوپر بھی جو میکنزم اس وقت جو صورتحال دن بدن ایگریویٹ ہو رہی ہے کشمیر کے اندر, اور جس تیزی کے ساتھ وہاں پہ ڈومسائلز جو ہیں وہ ایشو کیے جا رہے ہیں نان کشمیریز کو, چاہے وہ بہاریز ہیں, چاہے وہ ہندوتوا کے فالوورز ہیں, اور ود ان دا نیکسٹ فیو منتھس اٹ از گوئنگ ٹو بی اے منی انڈیا. میجورٹی میں جو 50 لاکھ جو ہے انڈینز کو وہاں پہ آلریڈی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں جو اللیگل ہے وہاں ڈیموگرافی کو چینج کرنا, سملر جو ٹرینڈ ہے ریپلیکیشن انہوں نے کی ہے اسرائیل کی جوئش سیٹلمنٹس کی غازہ کے اندر, وہی چیز جو یہاں پہ جس تیزی بلکہ ان سے بھی 10 ٹائم زیادہ سپیڈ میں ڈیموگرافی کے چینجز کیے جا رہے ہیں. تو فیو منتھس کے اندر انہوں نے اناؤنس کرنا ہے کہ وہاں پہ انڈیا میجورٹی میں ہے اور تب پلیبسٹ کیا جائے. تو یہ بہت ہی آئی تھنک اس ٹائم بہت کم ٹائم ہے ہمارے پاس, اور اس کے اندر ہمارے جو حریت کی قیادت ہے ان کی بھی جانوں کو خطرہ ہے. خاص طور پہ میرے جو ہسبینڈ ہیں محمد یاسین ملک صاحب, ان کو بھی تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. واحد ایک انوکھا کیس ہے جس کے اندر ایک انسان کا نہ کوئی لائر ہے, نہ پیش کیا جاتا ہے, یونیلیٹرل ڈیسیجنز کیے جاتے ہیں اور ان کو پھانسی گھاٹ پہ چڑھایا جا رہا ہے, اور اگلی ان کی ہیئرنگ فرسٹ ویک آف دسمبر کے اندر ہے. اسی طرح جو دوسری قیادت ہے آسیہ اندرابی صاحبہ, وہ بھی ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہے اور ان کو بھی تہاڑ کے اندر رکھا ہوا ہے. شبیر شاہ صاحب کو, اور وہاں پہ ہم لوگوں نے ابھی جو پیلسٹائن کے حوالے سے بھی جو لیٹسٹ کشمیر کے اندر پروٹیسٹ ہو رہی تھی تو اس کو بھی انہوں نے اور بھی زیادہ ڈبل ٹرپل کنفیوز کر دیں. تو اس وقت دا پیلسٹینین اینڈ دا کشمیری موومنٹس, دنیا کا جو بھی ورلڈ آرڈر ہے جو بریک ہو رہا ہے, اٹ از بیکاز کہ ان مسئلوں کو ٹیبل پہ سیٹل نہیں کیا گیا. اور یہ سمجھنا کہ یہ مڈل ایسٹ تک رہے گا یا ساؤتھ ایشیا تک رہے گا, نو ناٹ ایٹ آل, اٹ از اے مسٹیک. وہاں سے حزب اللہ, وہاں سے حماس, اور یہاں پہ بھی جس طریقے کی جو آگ جو ابل رہی ہے کشمیری قوم کے اندر, یہ تو بہت ہی ایک ہم پوری کی پوری دنیا کو اتنی ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. حالانکہ خود ہمیشہ سے کشمیری قوم نے امن کی بات کی, پرامن حل کی بات کی, ایک سیاسی حل کی, حق خود ارادیت کی بات کی, اور سلوشن تو پڑی ہے یونائٹڈ نیشنز کے پاس. یہ ان کا فیلئر ہے کہ دنیا اس وقت اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ کہیں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے مومنٹ کیا ہو جائے گا آپ کے ساتھ. وار آن ٹیرر جب آئی تو اس وقت سب سے پہلے کشمیری قوم نے اس کو اون کیا اور اپنی پوری کی پوری جو تحریک تھی اس کو پورا کروایا, مکمل طور پہ اس کو پرامن سیاسی اور ڈیموکریٹک پیسفل ریزسٹنس کی طرف کیا. حالانکہ کتنی دفعہ ان کو چیلنج کیا ہندوستان نے, کتنی دفعہ ٹارچر کیا گیا, ہائیسٹ آکوپیشنل فورسز ہیں وہاں کی. تو اس لیے یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے جہاں ہماری پوری تحریک کو لیڈر لیس کیا جا رہا ہے, ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے اور جینوسائیڈ اور وار کرائمز کیے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.
مشیر انسانی حقوق مشال